اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے فرمایا، اور واقعی اس سے ویورز کی جو انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی، بہت معلومات حاصل ہوگی۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک خواب دیندار شخص نے دیکھا اور وہی خواب جو غیر دیندار شخص سے جو دین سے دور ہے اس نے دیکھا، دونوں کی تعبیرات ڈیفرنٹ ہوں گی۔ صحیح۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ علماء معبرین فرماتے ہیں کہ اگر دیندار شخص یہ دیکھے خواب میں کہ اس کے گلے میں یا ہاتھ میں توق ہے، کسی نے توق ڈال دیا ہے، اگر دیندار شخص ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید بھی اسے شر، فساد اور گناہوں سے محفوظ فرمائے گا۔ گلے میں اگر توق ڈال دیا تو؟ گلے میں یا ہاتھ میں۔ اچھا جی، یعنی جس کے گردن میں توق ہو یا جس کے ہاتھ میں توق ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا نا، تو تعبیر یہ نکلے گی کہ وہ گناہوں سے عاجز ہے، گناہوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو دور رکھا ہوا ہے، شر سے، فساد سے اسے دور رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہی خواب اگر دین سے دور شخص دیکھے، لاپرواہ شخص ہے، دین سے دور ہے، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور زیادہ گناہوں کی طرف بڑھے گا۔ جی، اور عین ممکن ہے کہ گناہوں کی پاداش میں اگر توبہ کیے بغیر مرا تو اسے پھر اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ اچھا جی، دیکھیں کتنا فرق ہے۔ اچھا، یہ واقعہ میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں، جو سنا رہا ہوں۔ امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میں نے اذان سنی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ حضور میں نے اذان سنی، پہلے سے کہا تو حج کو جائے گا، دوسرے سے کہا تو قید خانے جائے گا۔ زمین آسمان کا فرق۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ دونوں کا خواب ہے کہ تعبیرات مختلف ہیں؟ فرمایا کہ پہلا نیکوکار تھا، اور پھر اس کی باقاعدہ تائید قرآن کریم سے آپ نے لی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ۔ وہاں پر دیکھیں اذن کے الفاظ ہیں نا، آذان کے الفاظ ہیں، تو وہاں پر فرمایا کہ اس کی تعبیر بنتی کہ حج کو جائے گا۔ اور جو گناہگار شخص تھا یا دین سے دور تھا تو فرمایا کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ سورہ یوسف کی آیت لی اور فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ یہ چوری کے الزام میں جیل جائے گا۔ دیکھیں دونوں کے خواب ایک ہی ہیں، کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ کسی نے دیکھا، اب اوقات کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب ہم اوقات کی طرف آتے ہیں نا، یہ تو ہم نے حیثیتیں اور حالتیں جو مختلف ہیں اس پر گفتگو کی۔ اوقات میں یاد رکھیں کہ جو یعنی صبح کا وہ حصہ جو رات کے اخیر حصے میں آتا ہے نا، یعنی رات کا جو اخیر حصہ ہے، جو فجر سے پہلے کا وقت یا فجر کا وقت، یہ خواب عام طور پر سچے ہوتے ہیں۔ درمیانی رات کے بھی اگر آپ پرسکون نیند میں ہیں تو وہ خواب بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن رات کے ابتدائی حصے کے وقت کے خواب جو ہے وہ عام طور پر منتشر ہوتے ہیں، اور یا پھر آپ یوں سے سمجھ لیں کہ وہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں ادغاث، منتشر خواب ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے ایک جو علماء نے وقت بتایا وہ قیلولہ کا وقت ہے۔ قیلولہ کے وقت بھی چونکہ پرانے وقتوں میں اور آج بھی گاؤں دیہاتوں میں یعنی دوپہر کا وقت ان کے لیے بڑا پرسکون ہوتا ہے کہ وہ صبح اٹھ جاتے ہیں اور فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے کام نمٹاتے ہیں، پھر زور کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے لیٹتے ہیں، ان کے لیے بڑا پرسکون وقت ہے۔ تو جن کے لیے یہ پرسکون وقت ہے تو قیلولہ کا وقت بھی اس وقت بھی جو خواب آئے تو وہ عام طور پر صحیح ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اور دوپہر کے وقت کاروبار میں ہوتے ہیں یا کہیں آ کر سو بھی گئے تو وہ منتشر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو جن کے لیے مطلب تھکاوٹ ہے یا وہ کام کاج کے دوران، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا، لیکن جن کے لیے پرسکون وقت ہے تو ان کے لیے وہی حکم رہے گا کہ اس وقت کا خواب صحیح ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے۔ اگر رات میں دیکھا ہے، رات سے مراد جو بالکل فجر سے قریب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑے نفع والے کام کا مالک ہوگا۔ اچھا، بہت بڑا کام اس کا ہوگا، اس میں اس کو بہت اچھا نفع ملے گا۔ لیکن یہی خواب اگر اس نے دن میں کسی وقت دیکھا، صبح نہیں دن میں کسی وقت دیکھا، تو اس کی ازواجی زندگی کے حوالے سے وہ اچھا خواب نہیں ہے۔
اچھا نہیں جی جی یعنی ازواجی زندگی ٹوٹنے کے حوالے سے ہے، تو اللہ رب العالمین کوئی ایسا خواب دیکھے تو وہ فوراً وہ عمل کر لے جو عمل میں عام طور پر بتاتا ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ جیسے پھل پکنے کا وقت ہے یا فروخت ہونے کا وقت ہے، گاؤں دیہات والوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، اس وقت کا دیکھا گیا خواب عام طور پر صحیح ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیز بارش ہو رہی ہے یا موسم خراب ہے تو اس وقت کا خواب کمزور ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا۔ اچھا ایک خبر کہ ایک خاتون دیکھے وہی مرد دیکھے تو اس کی تعبیر بھی الگ اگر دونوں نیک ہیں تو تعبیر ایک ہو سکتی ہے، اچھا لیکن اگر عورت نیک ہے یعنی نیکوکار ہے اور مرد دین سے دور ہے، تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کا برعکس ہو کہ مرد نیک ہے یا خاتون جو ہے وہ دین سے دور ہے تو تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ چلیں